چھٹا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 165 سے 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ رسلا مبشرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈر سنانے والے، لئلا یکون للناس علی اللہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے علی اللہ اللہ پر حجت کوئی حجت، کوئی عذر، بعد الرسل رسولوں کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ عزت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل، اس کی جو اس نے نازل کیا، الیکا تمہاری طرف، انزلہ بعلمہ، اس نے نازل کیا ہے اسے، بعلمہ اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے یشہدون گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بھٹک گئے دور کی گمراہی۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر، ہرگز اللہ انہیں مغفرت فرمائے گا، ہرگز اللہ نہیں مغفرت فرمائے گا، لہم ان کی، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کی، اور نہ ہرگز راستہ دکھائے گا انہیں کوئی راستہ، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں، ابداً ہمیشہ، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا، رسول، بالحق، تمہارے پاس رسول آیا حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، تو ایمان لو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر حق سچ، انما، بے شک، مسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، اس نے ڈالا، بھیجا اسے، الی مریم، مریم کی طرف، وروح منہ، اور ایک خاص روح ہے اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ، تو ایمان لو اللہ پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہیں، انتہو، تو تم باز رہو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ، پاکی ہے اس سے کہ ہو اس کی، ولد، کوئی اولاد، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔
ہم نے رسول خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ رسولوں کی تشریف آوری کا مقصد نیک اعمال پر ثواب کی بشارت ہے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور ایک حکمت یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ اگر ہمارے پاس رسول آتے تو ہم ضرور ان کا حکم مان لیتے، ہم ان کے مطیع فرما بردار ہو جاتے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بعثت سے پہلے مخلوق پر عذاب نہیں فرماتا، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اے محبوب اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو طرح کے اقوال ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ یہودیوں نے آسمان سے یک بار کی کتاب اتارنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان کے مطالبے کا جواب ہے۔ اس صورت میں مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہودی اگرچہ قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کو نہ مانے، لیکن اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی طرف اترنے والے قرآن کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، اور اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مشہود لہو یعنی جس کے حق میں گواہی ہے وہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، اور جس کے ذریعے گواہی دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اور معنی یہ بنا کہ یہودیوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی گواہی قرآن کے ذریعے دی، اور فرشتے بھی نبوت پر گواہ ہوئے۔ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اس نے گزشتہ کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی، اور سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معجزات عطا فرمائے، جیسے وزیر یا حاکم کا شاہی تمغہ بادشاہ کی گواہی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ یہاں یہودیوں کی حالت کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور حضور کی نعت اور صفت چھپا کر اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال کر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ بے شک وہ ان حرکتوں کی وجہ سے دور کی گمراہی میں جا پڑے، کیونکہ ان میں گمراہ ہونا اور گمراہ کرنا دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا مگر جہنم کے راستے کی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یہاں بھی یہودیوں کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر اور کتاب الہی یعنی تورات میں موجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل کر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر کے ظلم کیا۔ تو ایسے لوگ جب تک اپنے کفر پر قائم رہیں اور کفر پر مریں، ان کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں، اور نہ انہیں کسی صحیح راستے کی ہدایت ملے گی۔ البتہ جہنم کا راستہ ان کے لیے ضرور کھلا ہوا ہے، اور وہ بالکل واضح ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تو ایمان لاؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ تمام بنی نوع انسان کو عظیم خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اے لوگو، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تشریف لا چکے، وہ خود بھی حق ہیں، ان کا ہر قول ہر ادا حق ہے، ان کی شریعت حق ہے، ان کی طبیعت حق ہے، ان کی تعلیم حق ہے، وہاں باطل کا گزر نہیں، لہذا ان پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر تم خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرو گے تو اس میں ان کا کچھ ضرور نہیں، اور اللہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو، اور اللہ پر سچ کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ بے شک مسیح مریم کا بیٹا عیسیٰ صرف اللہ کا رسول اور اس کا ایک کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک خاص روح ہے۔ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور نہ کہو کہ معبود تین ہے،
اس سے باز رہو اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. صرف اللہ ہی ایک معبود ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے. اس سے پہلی والی آیات میں یہودیوں کی دین میں زیادتیوں اور ان کے جرائم کو بیان فرمایا. اب عیسائیوں کے دین میں غلو اور حد سے بڑھنے کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے. عیسائی جو ہے یہ 4 فرقوں میں، بڑے 4 فرقے، چھوٹے چھوٹے تو ان کے اندر ہی بہت سارے، 4 بڑے فرقوں میں تقسیم ہے. یعقوبیہ فرقہ ہے یہودیوں کا، ایک ملکانیہ، نستوریہ اور مرقوسیہ. ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا. یعقوبیہ اور ملکانیہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں. نستوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے تیسرے ہیں. اور اس جملے کا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا. بعض 3 وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس 3 ہیں، اور باپ سے ذات، بیٹے سے عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے. گویا کہ ان کے نزدیک الہ 3 تھے اور اس 3 کو وہ ایک بتاتے تھے. بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کے جامع، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی، باپ کی طرف سے الوہیت آئی. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا. اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی. اس آیت میں اہل کتاب کی ہدایت کی گئی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط و تفریط سے باز رہیں، انہیں خدا اور خدا کا بیٹا بھی نہ کہیں، اور حلول و اتحاد کے عیب لگا کر ان کی تنقیص بھی نہ کریں، بلکہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. ان کے لیے اس کے سوا اور کوئی نسب نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کا ایک کلمہ، اور جو رب تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روح ہے. لہٰذا انہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور تصدیق کریں کہ اللہ ایک ہے، بیٹے اور اولاد سے پاک ہے. اس کے رسولوں کی تصدیق کریں، اس کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اس کی تصدیق کریں. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، اور یہ نہ کہو کہ معبود 3 ہیں. یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے، بعض انہی کو خدا مانتے تھے. ان تینوں فرقوں کی تردید کے لیے یہ آیت کریمہ اتری. لفظ اللہ میں ایک فرقے کی تردید ہے، واحد میں دوسرے کی ہے، اور سبحانہ ان یکون لہ ولد میں تیسرے کی. عقل مند انسان خود ہی غور کر لے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. جتنے انسان ہیں سب اسی کے بندے ہیں اور مملوک ہیں. انہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم بھی داخل ہیں. اور جب یہ بھی بندے ہیں اور مملوک ہیں تو ان کا بیٹا اور بیوی ہونا کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب بےہودہ باتوں سے پاک ہے اور منزہ ہے. صدق اللہ العظیم. صلو